فلم کی شروعات ایک جادوگر سے ہوتی ہے جو کالا جادو کر رہا ہوتا ہے۔ اس کے پاس انسانی جسم اور گائے کے اعضاء ہوتے ہیں جن کے ذریعے وہ خطرناک جادو کرتا ہے۔ اسی وقت انما اپنی بہن بولن کے ساتھ وہاں آتی ہے۔ انما اپنے کزن گلان سے محبت کرتی تھی اور اس سے شادی کرنا چاہتی تھی، مگر خاندان کے دباؤ کی وجہ سے گلان کی شادی کہیں اور طے ہو گئی تھی۔ انما کسی بھی قیمت پہ گلان کو پانا چاہتی تھی، چاہے اس کے لیے جادو کالا ہی کیوں نہ کرنا پڑے۔ عامل یہ سن کر انکار کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ جادو بہت خطرناک ہے، اس میں جان بھی جا سکتی ہے۔ اچانک ایک خوفناک جن بولن کے جسم میں داخل ہو جاتا ہے اور انما کو دھمکی دیتا ہے کہ اگر اس نے یہ کام کیا تو انجام بہت برا ہوگا۔ ڈر کے مارے دونوں بہنیں وہاں سے واپس آ جاتی ہیں۔ کہانی 12 سال بعد دکھائی جاتی ہے۔ انما اس کی بہن اور ماں گلان کے گھر جاتی ہے۔ اب گلان کی شادی نیسا سے ہو چکی ہے اور اس کی ایک 12 سالہ بیٹی صوفیا بھی ہے جو پیدائشی طور پر اندھی ہے۔ وہ سب صوفیا کی سالگرہ منانے آئے ہوتے ہیں۔ یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ گلان کی ماں اور انما کی ماں آپس میں بہنیں ہیں۔ گلان کی ماں کافی عرصے سے بیمار تھی۔ ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ گلان بھی پہلے انما سے محبت کرتا تھا، مگر ماں کے کہنے پر اس نے نیسا سے شادی کر لی تھی۔ گلان اب اپنی بیوی اور بیٹی کی خاطر انما سے دور ہونا چاہتا ہے۔ انما حاملہ ہو جاتی ہے، مگر گلان اسے قبول نہیں کرتا اور اسے چھوڑنے کو کہتا ہے۔ یہ سن کر انما ٹوٹ جاتی ہے اور بار بار گلان کو فون کرتی ہے، مگر وہ اسے نظر انداز کرتا رہتا ہے۔ غصے میں انما گلان کے دفتر جاتی ہے، وہاں جھگڑا ہو جاتا ہے۔ انما چاقو اٹھا لیتی ہے، گلان اسے دھکا دے دیتا ہے جس سے انما کا حمل ضائع ہو جاتا ہے۔ اس واقعے کے بعد گلان صاف کہہ دیتا ہے کہ وہ اب اس کے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ دل ٹوٹنے کے بعد انما گلان کو تباہ کرنے کا فیصلہ کر لیتی ہے۔ وہ دوبارہ اسی عامل کے پاس جاتی ہے اور ضد کرتی ہے کہ کالا جادو کرے۔ عامل اسے بار بار منع کرتا ہے مگر وہ باز نہیں آتی، مگر پھر بھی انما اپنے سارے زیورات لا کر دے دیتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ تم کسی بھی حال میں گلان کو میرا کرو، میں تجھے اس کے بدلے میں سارے زیورات دے دوں گی۔ عامل عناصر نامی جن کا ذکر کرتا ہے جو کافر جن ہوتا ہے اور مسلمانوں سے نفرت کرتا ہے۔ جادو نیسا پر کیا جانا ہوتا ہے تاکہ وہ اس کے رشتہ دار مر جائے۔ جادو کے لیے نیسا کے بال اور سینیٹری پیڈز مانگے جاتے ہیں۔ انما گلان کے گھر جا کر باتھ روم سے بال اور سینیٹری پیڈز لے آتی ہے۔ حقیقت میں یہ چیزیں نیسا کی نہیں بلکہ صوفیا کی ہوتی ہیں، مگر انما کو اس بات کا علم نہیں ہوتا۔ کالا جادو شروع ہو جاتا ہے۔ پہلی رات نیسا کو خون، جانوروں کے اعضاء اور خوفناک چیزیں نظر آتی ہیں۔ دوسری رات گلان کی ماں پر جن کا اثر ہوتا ہے اور وہ خود کو جلا کر مار لیتی ہے۔ تیسری رات جنازے کے دوران نیسا پر جن آ جاتا ہے اور وہ لاش اٹھا کر پھینک دیتی ہے۔ امام صاحب سمجھ جاتے ہیں کہ نیسا پر کسی نے جان بوجھ کر جن چھوڑا ہے۔ امام قرآن کے ذریعے علاج شروع کرتے ہیں۔ اسی دوران انما کی ماں بھی پراسرار طریقے سے مر جاتی ہے۔ انما کو احساس ہوتا ہے کہ جادو الٹا پڑ رہا ہے اور اس کے اپنے گھر والے مر رہے ہیں۔ انما سچ اپنی بہن کو بتاتی ہے اور عامل کے پاس جا کر جادو روکنے کا فیصلہ کرتی ہے، لیکن راستے میں اس کی بہن بولن پر جن آ جاتا ہے اور وہ درخت سے لٹک کر خوفناک موت مر جاتی ہے۔ ادھر امام مسجد میں نیسا کا علاج جاری ہوتا ہے۔ قرآن کی تلاوت کے ساتھ ہی انما پر الٹا اثر پڑتا ہے۔ منفی طاقتیں انما کو مار ڈالتی ہیں اور اس کی دردناک موت ہو جاتی ہے۔ اصل حقیقت سامنے آتی ہے کہ جادو نیسا پر نہیں بلکہ صوفیا پر ہوا تھا، کیونکہ جو چیزیں لائی گئی تھی
وہ صوفیہ کی تھی۔ صوفیہ پر مکمل قبضہ ہو جاتا ہے اور وہ اپنے باپ غلان کو قتل کر دیتی ہے۔ امام آخر کار صوفیہ سے جن نکال دیتے ہیں مگر بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ فلم کے آخر میں نیسا زندہ ہوتی ہے مگر ہسپتال میں ہوتی ہے۔ صوفیہ اب بھی خوفناک نظر آتی ہے اور اشارہ ملتا ہے کہ جن اب بھی مکمل طور پر نہیں گیا۔ یہ فلم ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ کالا جادو صرف دوسروں کو نہیں، کرنے والے کو بھی تباہ کر دیتا ہے۔